السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے نیا پاکستان، یہودی پٹھا، علی گڑھ کا بھکاری، قادیانی۔ میرے قادیانی کے ذکر پر سادگی میں یہ نہ کہہ دینا کہ قادیانی تو چلا گیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کی تقرری کی گئی تھی وہ تو پورا ہو چکا۔ اس کی تقرری مغرب کے لیے عمران کی طرف سے پیغام تھا، وہ پہنچ گیا۔ وہاں اس کے نمبر بڑھ گئے ہوں گے۔ بعض مولویوں اور سادہ پاکستانیوں کے لیے بھی عمران کی حمایت کا جواز بن گیا، اور پارٹی کے ہاتھ میں ایک پروپیگنڈا پوائنٹ بھی آ گیا۔ تو ایک چال سے کتنے فائدے ہو گئے۔ ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان چالوں کو سمجھتے ہیں وہ کہیں بھی ہوں، پاکستان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو اب تک باتیں ہم کر چکے ہیں اور ہم کو دہرانی چاہیے، وہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ پہلی بات کہ 25 جولائی یوم مہا ٹھگی تھا، الیکشن کا دن نہیں۔ دوسری بات، 25 جولائی مہا ٹھگی کا محور عمران خان تھا، اس کے گرد یہ سارا کچھ ہوا۔ تیسری بات، موجودہ سیاست میں سب پارٹیوں کی سیاست ملا کے میں بات کر رہا ہوں، اس میں مارشل لا لگنے کی بات بھی میں کر سکتا ہوں۔ موجودہ سیاست میں پاکستان کا مستقبل نہیں۔ بہرحال ان سب باتوں کے باوجود یہ مقام شکر بھی ہے، اس لیے کہ منافقوں اور دشمنوں کا چھپنا مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کے سامنے ایک واضح منظر نامے کی شکل بنتی جا رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان اور عالم اسلام کے دشمنوں کا جیسے بڑھ چڑھ کر ہم پر نیا حملہ ہوا ہو، ابھی تو ایسا ہوا ہے 25 جولائی کو۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ان کے آپریشن جاری نہیں تھے، وہ تو چلتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہم ایسی مداخلتوں کی وجہ سے منتشر ذہن ملک ہیں، ہماری رائے بہت منتشر ہے۔ دوسرے، میڈیا ان کا ترجمان ہے، لہذا ہمارے لوگوں کے لیے میڈیا کے پھیلائے ہوئے دھوئیں اور گرد و غبار کے اندر سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک نیت اور نوجوان خصوصاً قادیانی پر تو اعتراض کریں گے، عمران پر نہیں، اور یہی منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کئیوں کو اس طرح اور کئیوں کو اس طرح کنفیوز رکھو۔ 25 جولائی مہا ٹھگی تھی، الیکشن نہیں، جس کا محور عمران خان تھا۔ اس کو سمجھے بغیر آپ آگے صحیح نہیں دیکھ سکتے۔ ان سب باتوں اور مشکلات کے باوجود ہمارے لوگوں کے اندازے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت 25 جولائی خود بھی ہے۔
اور ہم آہستہ آہستہ اس میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں واضح طور پر محبان وطن و عالم اسلام کے مد مقابل امریکی، یہودی، مغربی، قادیانی ایجنڈوں والے سارے حرامی اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہے وہ مارکا جس کے لیے تاریخ ہمیں تیار کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم واقعی خوش قسمت لوگ ہیں۔ اب آپ علی گڑھ کے بکاری جو ایم کیو ایم بھی ہے کا قصہ سن لیں۔ یہ واقعہ واقعی دلچسپ ہے۔ علی گڑھ دلی سے 125 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ 1864 میں انگریزوں نے وہاں سے ریلوے لائن گزاری۔ انگریز چھاؤنیاں اور بنگلے بناتے تھے اور بنگلے کے علاقے کو سول لائن کہتے تھے، سول لائن۔ تو ریلوے لائن کے مشرق میں سول لائن بننا شروع ہوا اور سر سید نے بھی اپنا کالج وہاں بنایا۔ ریلوے لائن کے مغرب میں پرانا علی گڑھ ٹاؤن یا قصبہ اس وقت جو بھی تھا جس کو شہر کہتے تھے۔ ضلعی انتظامیہ، عدالتیں، ڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن سب سول لائن میں تھے۔ سن 1900 کے بعد سول لائن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پرانا علی گڑھ یعنی شہر تالے بنانے کی صنعت کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ شہر گنجان آباد اور ماضی کی یاد دلاتا تھا۔ بہت تنگ گلیاں، نالیاں کھلی اوپر سے، کوڑا کرکٹ گلیوں میں پڑا رہتا تھا۔ یہ سارا بیان ہے جس کتاب سے اور جس مصنف کی طرف سے ہے، جس کا میں تعارف آخر میں کرواؤں گا۔ جب وہ علی گڑھ میں تھا ریسرچ کے لیے، تو صبح سے شام تالوں کی فیکٹریوں کا شور ہوتا رہتا تھا۔ یہ اس کی آبزرویشن ہے۔ مٹی، دھواں، مچھر، مکھیاں سب کی بھرمار تھی۔ پانی صبح اور شام ایک گھنٹے کے لیے آتا تھا۔ اکثر لوگ بہت بری حالت میں رہتے تھے۔ شہر کے مسلمانوں میں 90% سے زیادہ نچلی ذاتوں، برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ ان میں اکثر قریشی، انصاری، سیفی، عباسی، سلمانی اور علوی کہلاتے تھے، جو روایتی طور پر بالترتیب کسائی، جلاہے، لوہار، بہشتی، نائی اور بھکاری تھے، یعنی علوی بھکاری تھے۔ بہرحال یہ بیان عارف علوی کی وجہ سے لکھا گیا اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو پارٹی جن کا تعلق جن کی اردو بیک گراؤنڈ ہے، ان لوگوں کو پاکستان میں بے حد مواقع ملے اور ملتے رہے، اور آج بھی یہی پوزیشن ہے، اور وہ مواقع پاکستان کے لوگوں کی قیمت پر ملے۔ اس سے ان کا ذہن نارمل نہیں رہا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں یہودیوں کی طرح پاکستان میں میڈیا اردو پارٹی ہے۔ یہ انہی کے جو راگ ہیں، جو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں میڈیا والے۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں کو معاملات سمجھنے میں
مستقل مشکل درپیش رہتی ہے۔ تو اب جس کتاب سے میں نے یہ باتیں علی گڑھ کی بتائی ہیں وہ میرے پاس موجود ہے اس وقت، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے اسلامزم اینڈ ڈیموکریسی ان انڈیا، دا ٹرانسفارمیشن آف جماعت اسلامی، اور رائٹر کا نام ہے عرفان احمد۔ یعنی یہ جماعت اسلامی پر، انڈیا کی جماعت اسلامی پر ایک ریسرچ کی کتاب ہے، اور یہ کوئی 300 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کا جو مصنف ہے اس کا نام عرفان احمد ہے، یہ انڈیا میں بہار سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اس ریسرچ کے لیے یہ کتاب 2009 میں چھپی ہے، یہ 9 سال پہلے۔ تو اس سے پہلے اکتوبر 2001 سے اکتوبر 2002 تک، اور جنوری سے مئی 2004 تک یہ عرفان احمد صاحب علی گڑھ میں مقیم تھے ریسرچ کے لیے۔ تو جو باتیں پیچھے ہوئی ہیں یہ اس ٹائم کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔